آمدید کا یہاں پہ آج کی ملاقات میں جہاں صحت کے بارے میں دریافت کیا گیا بلیار ولی صاحب کے وہاں ملک کی سیاسی صورتحال بھی زیر بحث موجود ہے. بالخصوص کہ جو ANP کی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا شو کاز نوٹسز جو PADM کی جانب سے جاری ہوئے اور انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا, اس تناظر میں بھی گفتگو ہوئی کہ موجودہ صورتحال میں لائک مائنڈیڈ سیاسی جماعتیں ہیں اور جو قیادتیں ہیں ان میں تعاون مزید بڑھنا چاہیے. اور آج ملک کے جو حالات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ANP دیگر جماعتیں جو پروگریسو جماعتیں ہیں یہ مل کے کوئی نیا عمل اختیار کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 11 تاریخ کو کراچی میں منعقد ہو رہا ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل کے فیصلے کا وہ اعلان کرے گی اور اس میں بحث بھی ہوگی کہ مستقبل کا نیا عمل پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا اختیار کرنا چاہیے. لیکن آج ہم جو حاضر ہوئے یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP دونوں پروگریسو جماعتیں ہیں اور ان کا تعاون ماضی میں بھی رہا آپس میں. بالخصوص 2008 سے 2013 تک ان دونوں جماعتوں کی کولیشن گورنمنٹ کی بہت اچھے ورکنگ ریلیشنز تھے اور ان ورکنگ ریلیشنز کے بعد مستقبل میں بھی ہم ورکنگ ریلیشنز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم آج حاضر ہوئے. ہم شکر گزار ہیں احمد ولی صاحب کے, ان کی میزبانی کے شکر گزار ہیں. میاں صاحب نے اور ان کی جماعت کے دیگر لیڈروں نے ہمیں خوش آمدید کہا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے ڈیلیگیشن جس میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سیکرٹری انفارمیشن جناب فیصل کریم کنڈی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر جناب ہمایوں خان صاحب ہیں, تو میں ان کی جانب سے بھی ANP کی قیادت کا شکر گزار ہوں. بخاری صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM کی فاؤنڈنگ پارٹی ہے. وہ جو APC ہوئی تھی جس میں PDM بنی تھی وہ پیپلز پارٹی نے اسے کال کیا تھا. تو اب ANP جب کہ PDM چھوڑ کے باہر چلی گئی ہے, پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ PDM چھوڑ کے باہر جا رہی ہے یا PDM کو باہر کر رہی ہے؟ میاں صاحب بتا دیں. نہیں وہ تو میں بتائیے. تھوڑا جواب دے دوں کیونکہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس 11 تاریخ کو ہے اور اسی اجلاس پہ فیصلہ جو ہوگا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اناؤنس کرے گی, کیونکہ ہمارا پالیسی ساز ادارہ جو ہے پارٹی کا وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اسی میں مستقبل کی پالیسیز کا فیصلہ ہوگا. جی, میں سب سے پہلے تو میئر بخاری صاحب کی قیادت میں آئے ہوئے پیپلز پارٹی کے وفد کا مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قائد بلیار ولی خان صاحب کی صحت کے لیے یہاں پہ دریافت کیا اور خدا کے فضل و کرم سے اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہے اور یہی دعا ہے کہ خدا ان کو مکمل صحت یاب کرے. اس کی یعنی گائیڈنس ہمارے لیے ہمیشہ رہے. وہ تو یہ جو سیاسی فضا کے حوالے سے بات ہوئی تو عوامی نیشنل پارٹی کا تو بالکل ہم تو فیصلہ کر چکے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم علیحدہ ہوئے, بلکہ PDM انہوں نے توڑ دی تو پھر اس کے بغیر کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں, کیونکہ شوکاز نوٹس بھیجنا ہی یعنی ایسا ہی تھا کہ وہ توڑ گئے. تو جب انہوں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا تو لازمی طور پہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ ایک جمہوری یعنی ہماری ایک اتحاد تھا اور وہ کامیابی کی طرف گامزن تھا, اور ایسے بیچ میں یعنی نان ایشو کو ایشو بنا کے ایسی فضا پیدا کر دی کہ وہ یعنی انہوں نے توڑ دیا. اور لازمی بات ہے کہ کیونکہ انہوں نے شوکاز نوٹس جو بھیجا تو یہ نہ ہمارا آئین ہے PDM کا, نہ
کوئی ضابطہ تھا اس طریقے سے. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سربراہی اجلاس بلا کے اس میں یہ بات کر لیں گے تو اس کا حل نکلنا کوئی مشکل نہیں تھا. بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے اور اس کا مسئلہ یعنی سربراہوں نے حل کر دیا تھا. نہ جانے ان کو کس چیز کی جلدی تھی, کیوں ایسا کیا گیا, یہ تو افسوسناک ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے یہ جو فیصلہ کیا اپنے 100 سالہ تاریخ رکھتے ہوئے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ یعنی اپوزیشن کی بنیاد پہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ طریقہ کہ کسی پارٹی کو تم اس کی تصدیق کرو یا پبلک کو یہ میسج دو کہ یہ جمہوری جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتے یا انہوں نے وائلیشن کر دیا اور اس کا ایک ایسا ہوا کھڑا کرنا, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا. یہ اگر نصر اللہ صاحب ہوتے تو وہ تو اکثر بچایا کرتے تھے, تو نہ جانے اس وقت کون سی ایسی بدقسمتی آ گئی کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا. ہم ایک بار پھر ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور لازمی طور پہ جب سیاست ہوتی ہے تو ہم نظر لوگ ملتے ہیں اور ہم نظر لوگ یعنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں. تو ہم نے تو جمہوریت کی بحالی کے لیے اور دادی زدہ حکومت کے خاتمے کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر بھی لیا اور یہ ہماری جدوجہد مزید جاری رہے گی. یعنی اگر پی ڈی ایم تھا تو بھی ہماری یہ جدوجہد تھی, پی ڈی ایم نہیں تھا تو بھی تھی, اور اب اگر نہیں ہے تو بھی عوامی نیشنل پارٹی کا یہ جدوجہد اسی طریقے سے جاری رہے گا کہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت کا خاتمہ کریں گے اور اصلی جمہوریت جو ایک ایسا انتخاب ہو کہ جس میں کوئی مداخلت نہ ہو, جو جیتے ان کے حوالے کر دے, یہ جدوجہد ہماری نہیں بخاری صاحب, یہ کوئی خد و خال آپ تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ میں اس کے لیے آ رہا ہوں. تو چونکہ یہ باتیں جو یہاں پہ نیئر صاحب نے کی تو ہم خیال ساتھی لازمی طور پہ آگے آئیں گے اور وہ ایک ایسی پلیٹ فارم پہ کہ وہ سیاسی اور جمہوری جدوجہد کرے. یہ تو ہم سب کی خواہش تھی بھی اور رہے گی, اور اس پہ خدا کرے کہ اگلے دنوں میں ایسا وقت ہے کہ ہم عمل بھی کر کے دکھائیں. کوئی خد و خال کہ ان کی نے جو علیحدگی کا فیصلہ کیا, کیا آپ اس سے متفق کیا, اچھا فیصلہ کیا یا غلط؟ دوسری بات یہ کہ اب این پی بھی چلی گئی, پیپلز پارٹی بھی اس طرح لگ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو چھوڑنے والی ہے کیونکہ مولانا عبدالرحمان کے فیصلوں سے کوئی جماعت خوش نہیں ہے. تو پی ڈی ایم باقی رہنے کا کوئی مقصد رہ گیا آپ کے خیال میں, یا اس کا مستقبل کیا ہے, تھوڑا سا بتا دیں. پہلی بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی بنیاد تو سینئر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے رکھی. انہوں نے شو کاز نوٹسز دیے 2 جماعتوں کو. ہم اس الائنس میں بشمول اے این پی اور دیگر 8 جماعتیں برابری کی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کسی کا ماتحت نہیں, نہ میری قیادت نہ میری جماعت کسی کے ماتحت ہے, نہ اے این پی کی قیادت اور جماعت کسی کی ماتحت ہے. شو کاز نوٹسز تو ماتحتوں کے دیے جاتے ہیں. پی ڈی ایم کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ 10 جماعتوں کا مجموعہ تھا, ایک سیاسی اتحاد تھا موجودہ حکمرانوں کے خلاف. آبجیکٹ ہمارا ایک ہی تھا, اس نائل حکومت سے نجات کیسے حاصل کی جائے, اور اس کے لیے ہم نے اپنا ایک چارٹر بھی مرتب کیا اور ایکشن پلان بھی مرتب کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کاربند تھی. اگر کوئی کاربند نہیں تھا تو شاید شو کاز نوٹس دینے والے نہیں تھے, کیونکہ جو ہم پہ جو بات کہتے ہیں کہ ریزگنیشنس کی طرف پیپلز پارٹی نہیں آ رہی, تو ہمارا ڈے 1 سے موقف تھا کہ ریزگنیشنس لاسٹ آپشن ہے. اس سے پہلے جو ایکشن پلان ہے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. لانگ مارچ سے پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی, لانگ مارچ سے اے این پی پیچھے نہیں ہٹی, لیکن لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو منسلک کرنا وہ سربراہی اجلاس کا فیصلہ نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اے این پی نے فیصلہ کیا, اے این پی ایک سیاسی جماعت ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے, ان کی جدوجہد کی اپنی ایک تاریخ ہے, اور جو ان کو فیصلہ کیا, ظاہر ہے جب کسی کو کوئی شو کاز نوٹس دے تو اس کا رد عمل جیسے انہوں نے دیا ویسے ہی ان کی جماعت نے مناسب سمجھا. ہمارا فیصلہ انشاءاللہ 11 تاریخ کی جو ہماری سی سی کی میٹنگ ہے اس میں ہم فیصلہ کریں. پی ڈی ایم کا مستقبل اب کیا ہے سر؟
पीडीएम तो उन्होंने तोड़ दी ना, जो का नोटिस दे के थे। देखिए जी 10 जमातों को मजमू है, आप एक जमात को निकाल दें तो आया उसका वजूद रहता है। बुखारी साहब, आपकी बातों से हमें ये हम स्मेल ये कर रहे हैं कि शायद चूँकि हम ख्याल और लाइक माइंडेड की बातें बार बार हो रही हैं, हम नज़र का लफ्ज़ मियाँ साहब ने इस्तेमाल किया है, तो क्या ANP पीपल्स पार्टी अपने कुछ और दोस्तों को मिला के कोई नया इत्तेहाद बनाने जा रही है? एक थोड़ा आप इस पे बात कर लें। मियाँ साहब, आप थोड़ा इस पे बात कर लें कि जब काजी हुसैन अहमद ने मौलाना साहब को 2007 में PDM के फोरम पे शोकाज नहीं दिया था कि वो इस्तीफ़ों की बात तरफ नहीं आ रहे थे, तो क्या आप समझते हैं मौलाना साहब की आज सियासत और पॉलिसी जो है वो तब्दील हो गई है? देखिए मुस्तकिल की सियासत जो है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो इत्तेहाद बनते रहे और इत्तेहादों ने कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। हम हर उस इत्तेहाद बनाने को तैयार होंगे जो मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगा, इन नाअहल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगा, इन सिलेक्टेड हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगा, और हमारी जद्दोजहद होगी कि हम इनसे इस कौम को निजात कैसे दें। जहाँ तक MMA का मामला आपने कहा माजी का, अब माजी गुजर गया, लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि 2003 में जब मौलाना फजल रहमान को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। हमारी तरफ से मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम साहब उम्मीदवार थे लीडर ऑफ अपोजिशन के, लेकिन उस वक्त इख्तियार और जो डिस्क्रिशन और सवाबदीद थी वो स्पीकर के पास थी, और इसी तरह वो सेनेट के चेयरमैन के पास थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके रूल्स अमेंड किए 2012 में कि जिस जमात को अपोजिशन की अक्सरियत हासिल होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन उनका होगा। उसी बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ गिलानी साहब को अपना उम्मीदवार बनाया, और उसी बुनियाद पे यूसुफ गिलानी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बने, मुंतखब हुए, इसलिए क्योंकि हमारे 21 वोट है सेनेट में और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन बेंचेस में, इसलिए हम हर उस सियासी जदोजहद में शरीक होंगे जो मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगी। हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं, हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, उसके लिए हमारी जदोजहद। ये अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है प्रोग्रेसिव का, प्रोग्रेसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इससे पहले जो PDM है, आप समझते हैं कि इसमें जाना आपकी गलती थी? और दूसरा, नून लीग ने रास्ते फ़िलहाल खुले छोड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि PDM में वापस जाने का कोई रास्ता निकल सकता है? और ANP से ये पूछना चाहूँगा कि कराची में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो ANP मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है, तो ये कहीं कोई तजाद तो नहीं है? जिस तरीके से MMA को जो है ताना दिया जा रहा है, उसको JOI को ताना दिया जा रहा है PTI का लड़काना में। बात है कि आप अगर देखें इत्तेहाद की बात करें तो बड़ा अहम इत्तेहाद MRD का था जो 1980 की दहाई का था, और उसमें तमाम सियासी जमातें, चाहे वो प्रोग्रेसिव थी, चाहे वो राइट विंग की जमातें थी, चाहे वो लेफ्ट विंग की जमातें थी, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट एक था कि मार्शल लॉ से निजात कैसे हासिल की जाए। आज भी हम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी थी, हमारा ऑब्जेक्ट एक था कि ना मौजूदा सेलेक्टेड हुक्मरानों से निजात कैसे हासिल की जाए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। जैसे मियाँ साहब ने फरमाया, ये भी इसमें शरीक हैं इस जदोजहद में, और इस मुल्क में आइनी जमहूरी हुकूमतों के लिए हमारी जदोजहद जारी है। वापसी का कोई रास्ता PDM में? वापसी का कोई रास्ता? वापसी में किस किस्म का? वापसी किधर का? ऐसा है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जी अब अपोजिशन लीडर विड्रॉ कर जाएं, और दूसरा जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। जिया भाई, ऐसा है कि PDM रही नहीं, तो आप उस जगह पे हमें वापस कहाँ ले जा रहे हैं? हम समझते हैं कि उन्होंने तोड़ दी, इसके बाद कुछ होगा तो फिर वो तो आपके सामने होगा। हम ये समझते हैं कि हमने उनको रास्ता भी बताया था, क्योंकि खान अब्बासी साहब आए थे, गफूर हैदरी साहब आए थे, हमने कहा कि शोकाज नोटिस के बजाय अगर आप खुद राबिता रखें, पीपल्स पार्टी से भी राबिता रखें, वो आपको जवाब दे देगा। और हमसे अगर आपने बात की है तो हमने साफ कह दिया है कि पीपल्स पार्टी और जब मुस्लिम लीग नून की दोनों के चेयरमैन सामने आए तो हमारे लिए तो एक ही रास्ता था कि एक वोट देना था। तो हमारा इंतखाब पीपल्स पार्टी रहा है, और वो इस बुनियाद पर रहा है कि उन्होंने हमसे सियासी जदोजहद में
جو یعنی ہمارے جو مطالبات تھے اس میں انہوں نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا، یعنی 18 امینڈمنٹ کی آپ بات کریں، NFC وارڈ کی آپ بات کریں، پروونشل اٹارمی کی آپ بات کریں، ہمارے صوبے کے نام کی آپ بات کریں، تو ہمارا انتخاب تو بہت جمہوری اور برحق تھا اور ہم نے ان کو کھلا یعنی ووٹ دے دیا۔ اب ہم نے یہ جواب ان کو دے بھی دیا، یہ اگر اس پہ تسلی نہ ہو سکے تو پھر یہ تو انہی کی یعنی کارستانی تو ہے۔ پھر کراچی میں نون لیگ کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے وہ سپورٹ کیا کہ چونکہ وہاں پہ ہماری صوبائی تنظیمیں اس حوالے سے آزاد ہیں اور وہ اپنے طور پہ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی سے قبل مسلم لیگ نے وہاں پہ رابطہ رکھا ہمارے تنظیم سے، اور لازمی طور پہ حکومتی یعنی جو PTI ہے وہ بھی اپنی صف بندی کر رہی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہر صورت پہ ہار جائے۔ تو مسلم لیگ نون سے اس حوالے سے کہ انہوں نے رابطہ کیا اور ہماری صوبائی تنظیم نے فیصلہ کیا۔ میاں صاحب ایک عام خیال یہ ہے کہ مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ جذبات اس پہ غالب نظر آتے ہیں، تو ANP چونکہ اتنا عرصہ ان کے 6-7 مہینے آپ ان کی صحبت میں رہے ہیں تو آپ پہ بھی جذبات غالب آئے، اس لیے بڑا جلد بازی میں فیصلہ کیا آپ نے کوئٹ کرنے کا۔ نہیں، ایسا آپ کو جلد بازی تو نہیں تھی، یعنی یعنی تقریباً 15-20 دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ ANP تو صرف دیکھ رہی تھی، ورنہ بیان بازی تو کب کی جاری تھی، اس میں تو ہم نے بیان بازی نہیں کی، ہم مسئلے کو دیکھ رہے تھے، اس کی سنجیدگی کو دیکھ رہے تھے، صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ جب کوئی راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا تو انہوں نے توڑ دیا، تو جلد بازی نہیں کی بلکہ ہم نے بڑے وقت پہ فیصلہ کیا، بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اور یہی وہ وقت تک کہ پارٹی کا احترام بھی ہونا چاہیے، اور جب ایسا قدم کوئی اٹھائے تو ہم کو تو کل کے لیے بھی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنی ہے، تو ایسی بات تو ہم نہیں مان سکتے کہ کوئی ڈکٹیشن دے۔ سر عوامی نیشنل پارٹی PDM سے نکل چکی ہے، PPP نکلنے کو جا رہی ہے، تو ایسے میں اگر PDM میں جو موجود جماعتیں ہیں وہ ایوان کے اندر کوئی فیصلہ کرتی ہیں حکمرانوں کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف، تو کیا PPP اور عوامی نیشنل پارٹی ان کا ساتھ دے گی؟ ایک بات تو آپ صاف، یہ بات تو بار بار نہ کریں، ہم کہتے انہوں نے توڑ دی، تم کہتے آپ نکل آئے، تو شاید آپ کے ذہن میں وہ ہو نا، ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ انہوں نے توڑ دیا، جب توڑ دیا تو راستے الگ ہو گئے۔ اب ہم عوامی نیشنل پارٹی تو پہلے بھی سیاست کر رہی تھی، آئندہ کے لیے بھی وہی سیاست کریں گے۔ بخاری صاحب سر ایوان میں ایک سیکنڈ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو اس وقت بات ہوگی کہ کوئی ایسی نقطہ سامنے آ جائے کہ اب اس پہ کون سا فیصلہ کرنے، تو قبل از وقت بات تو کرنی مناسب نہیں ہے، وقت آئے گا تو وہاں دیکھا جائے گا۔ ہم بالکل اس حکومت کے حوالے سے یہ یعنی ہم کنونس ہیں کہ یہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو لوگوں کو تکلیف ہے، یہ جو ان کے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے جو آرڈیننس جاری کیے، قوم کو تباہ کیا، ملک کو تباہ کیا۔ ہم ملک کی بقا کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے اس حکومت کے خلاف ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہو۔ چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ بھی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون اور JUI کا ساتھ بڑی بھی ہو، مہربانی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ PPP اور NP کی بے وفائی کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، بے وفا نہیں ہے۔